سب کو ہمیشہ سے یوں ہی لگتا ہے کہ ہم اپنی ارادوں میں یا اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، تو یہ آپ لوگوں کی بھول ہے، ٹھیک ہے۔ کوہستان کا جو کرپشن ہے وہ اتنی آسانی سے ختم ہونے والا تو ہے نہیں، اور میں کوہستان ڈی سی کو یہ اس بات کی واضح طور پہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر ایک مہینے کے اندر اگر 40 ارب روپے کا آپ نے جو کرپشن پکڑا گیا ہے، ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر سب ملوث ہیں، چاہے وہ نون لیگ کا ممبر ہو یا پی ٹی آئی کا ممبر ہو، جو بھی ہو، بھلے ہی وہ کتاب کے ممبر ہو، جو بھی ہو، پر ملوث تو سبھی تو ہے نا۔ روڈوں کی حالات خراب ہیں، اور جس گاؤں کی طرف آپ چلے جائیں کوہستان کی، خاص کر کے اپر کوہستان خیبر پختونخوا کے علاقے میں، وہاں کے ہر جانے والے گاؤں کا راستے اور روڈ اتنے خراب ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور حکومت کی طرف سے جو بھی فنڈ آتا ہے یہ اس کو بیچ میں ختم کر دیتا ہے، آپس میں بانٹ کے، اور اگلے 5 سال جب پورے ہوتے ہیں تو پھر یہ چند پیسوں کی لالچ دیتے ہیں لوگوں کو، اور انہی سے ووٹ لے کے بعد میں انہی کا حق کو چھین لیا جاتا ہے۔ تو میری یہ بات واضح طور سے کان کھول کر سن لیجیے کہ اگر ایک مہینے کے اندر اگر یہ پورا کرپشن کو پاکستان کی طرف سے جو فنڈ ایڈیشن میں ملا تھا وہ واپس ہونا چاہیے، اور ہم بالکل نہیں چاہتے، ہم نہ کسی کے ساتھ ہماری کوئی ذاتی ہے، نہ ہم کسی کو کچھ کہنا چاہتے ہیں، لیکن واضح طور پر یہ بات میں ضرور کہوں گا، اگر ایک مہینے کے اندر اگر اس کرپشن کو پکڑا نہیں گیا تو خدا را ہمیں روڈوں پر اترنے پر مجبور مت کریں، کیونکہ اس 40 ارب کے اندر کتنے نہ جانے لوگوں کے حصے ہیں، اور کتنے ایسے غریب لوگ ہیں کہ جن لوگوں کے ایڈیشنز کے اندر ان کی مالک فیملی ہوتی ہے، ان کی حقوق بھی اس کے اندر شامل آتے ہیں۔ تو شرم آنا چاہیے سب سے پہلے ہیں کہ جو لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں اور آپ کو اس سیٹ کے قابل بنا دیتے ہیں کہ جس کے اوپر آپ جیسے نکمے اور چور لوگوں کو کہ بیٹھنے کا ادھیکار ہی نہیں ملتا، لیکن ہم لوگ پھر بھی آپ لوگوں کو ووٹ اسی لیے دیتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری خیر خواہی کریں گے کل، اور ہمارے لیے بہتر ثابت ہوں گے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے ہم خود ہی بیوقوف تھے جنہوں نے آپ کو اس سیٹ کا قابل بنا دیا، تو یہی ہماری غلطی ہے نا کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا، آپ کے لیے ہم نے کمپین چلائی، آپ کے لیے ہم نے نہ جانے کیا کچھ کرتے رہے، اپنوں کے ساتھ لڑتے ہیں، اپنوں کے ساتھ دغا بازی کرتے ہیں ہم لوگ، کس لیے؟ آپ کے لیے۔ رشتہ داریاں تک توڑ دی جاتی ہیں الیکشن کے جب ٹائم آتا ہے، تو رشتہ دار کو نہیں سمجھتا، باپ بیٹوں کو نہیں سمجھتا، بیٹا باپ کو نہیں سمجھتا، وہ کس لیے؟ کہ آپ لوگوں کو ادارے کے اندر لانے کے لیے، پر بعد میں کیا اس کا صلہ کیا ملتا ہے؟ باپ اور بیٹا تو ویسے ہی رہ جاتے ہیں، خاندان اور خاندان ایسے ہی رہ جاتے ہیں، اور پیچھے سے جو حکومت کی طرف سے جو فنڈ میں نیشنز ہوتی ہیں وہ آپس میں بانٹ کے تقسیم کر لیتے ہیں۔ یہ شرم آنے